ایک تو ضیاء صاحب آپ کو مبارکباد, آپ ڈیجیٹل میڈیا دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہی کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے ہی یا کچھ میڈیا یا سوشل میڈیا سے منسلک صحافیوں کی جانب سے یہ بارہا کہا جاتا رہا کہ مولانا صاحب اصل میں سیٹیں مانگ رہے ہیں, مولانا صاحب عہدے مانگ رہے ہیں, مولانا صاحب ضمانتیں مانگ رہے ہیں, مولانا صاحب اگلے سیٹ اپ میں یقین دہانیاں مانگ رہے ہیں. آج ہمارا سوال کیے بغیر خود پی ٹی آئی کے پی کے جنید اکبر صاحب نے 2 سے زائد مرتبہ کہا کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے آج تک کچھ نہیں مانگا ہم سے پچھلے ان دنوں میں, نہ ہم نے آفر کیا انہوں نے کچھ دیا, وہ آپ کی گواہی دے گئے. وہ تو یہ آپ کو مبارکباد ہو چکے. سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے کچھ دوست اس چیز کو لے کے بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, تو یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وسیم بھائی کہ انہی کی زبانی جو ہے, انہی کے دوستوں کا جواب ان کو مل گیا ہے, تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہاں, تو پھر اس طرح کی خبریں کیوں سرکولیٹ کر رہی تھی؟ کیونکہ ہمارے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات, ظاہر ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ کہا, میں کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات نہیں کر رہا, سیکرٹری اطلاعات کی, کہ دیکھیں نا مولانا صاحب شرطیں بہت رکھتے ہیں نا, شرطیں نہ رکھیں تو بات ہونا, شرطیں رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں وسیم بھائی, آج تک جب بھی ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں بات چیت ہوئی ہے, اور یہ جب سے 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہماری ان کے درمیان مسلسل بیٹھکیں ہو رہی ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں, آج تک جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان اس پر بات چیت نہیں ہوئی کہ کیا وہ ہمیں آفر کریں گے اور کیا ہم ان سے لیں گے. اور میں اس پر شکر گزار ہوں جنید اکبر صاحب کا کہ بحیثیت صوبائی صدر پی ٹی آئی کے پی کے انہوں نے آج ہماری بات کو جو ہے انڈورس کیا ہے, ہماری بات کی تائید کی ہے, بہت پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں. اب یہ ان کے پارٹی کے اندر کا مسئلہ ہے کہ اگر ان کے پارٹی کا کوئی اسپوکس پرسن جو ہے, ان کا سیکرٹری اطلاعات ایک بات کر رہا ہے اور ان کا جو صوبائی صدر دوسری بات کر رہا ہے, صوبائی صدر جو ہے جو ہمارے ساتھ تمام کوآرڈینیشن, تمام ہمارے ساتھ بات چیت, ڈائلاگز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر میٹنگ کا وہ حصہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سیکرٹری اطلاعات صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کسی بیٹھک کا حصہ بنے ہوں. تو میرے خیال میں شاید وہ زیادہ معلومات رکھتے ہیں جنید اکبر صاحب بنسبت ان کے سیکرٹری اطلاعات کی. باقی ان کی پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے, شاید وہ اس کو بہتر سنبھال سکیں گے. ٹھیک, آپ تو زیر لب مسکرا بھی رہے ہیں جواب دیتے ہوئے, یہ بھی بڑی معنی خیز اچھی ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا پارلیمان سے باہر بھی یہ اتحاد نظر آ سکتا ہے؟ جنید اکبر صاحب ابھی کہہ کر گئے ہیں کہ ہم 27 تاریخ کی تحریک کے لیے مولانا صاحب کی جماعت کو دعوت دیں گے کہ سڑکوں پر بھی ہمارا ساتھ دیں. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ابھی دلی دور ہے, اتنا قریب بھی نہیں آیا کہ سڑکوں پر ہی آ جائیں ساتھ. بھائی ابھی ابتدا میں ہم تقریباً آپ کے پروگرام میں بھی 2-3 دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے. صحیح ہے. اور یہ ہم انہی سے ڈیمانڈ کرتے تھے, ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو ڈیمانڈ کرتے تھے. ہم یہی کہتے تھے کہ ہم اپوزیشن جو ہے وہ مختلف ایشوز پر, جن پر ہمارا نقطہ نظر بھی ایک جیسا ہوتا ہے, جس پر ہمارا رسپانس بھی ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن ہمارے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور یہی ہمارا ایک مطالبہ ہوا کرتا تھا ایک بڑی پارلیمانی اپوزیشن جماعت سے بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی کہ جی آپ کا بنیادی فریضہ ہے کہ آپ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم, ایک مشترکہ جو ہے لائے عمل کی طرف ان کو لے کے جائیں. اور یہ 2.5 سال کے بعد دیر آیت درست آیت کے مصداق ایک بہت اچھا اور خوشائند فیصلہ آج جو ہے, آج سے 2-3 دن پہلے ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے پہلے اپوزیشن چیمبر میں مولانا صاحب کا جانا, پھر اس کے بعد مولانا صاحب کے گھر میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا جو ہے وہ اتفاق کے ساتھ مل بیٹھنا, اور پھر اس کے پریس کانفرنس کرنا, اور آج پارلیمانی جماعتوں کا اکٹھا ہو کر ایک مشترکہ ایک پیغام جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایک بہت اچھا آغاز ہوا ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس میں نیا کیا ہے, یعنی مولانا صاحب کے گھر پہ تو پہلے بھی آ چکے ہیں, مولانا صاحب کے پیچھے پہلے بھی نماز پڑھ چکے ہیں, اچھی بیانات پہلے بھی آ چکے ہیں, پھر دوبارہ جھگڑا ہو گیا تھا, آج نیا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بھائی, سب سے جو بنیادی بات ہے کہ ہمارے درمیان مجلس سے آپس میں ڈسکشن یہ بہت پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن ایک مشترکہ پلیٹ فارم, ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جانا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان 3-4 دنوں میں. اور اس کے لیے جو بنیادی نکات طے کیے گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے امن و امان کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی ہے, معیشت کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی ہے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی ہے. ہم نے پارلیمان کے اندر بھی اور صوبائی جس طرح ایک یونٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے, اس پر بھی ہم نے مشترکہ حکمت عملی اختیار کر کے جو ہے وہ قوم کے سامنے لانا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ وہ نئی چیز ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی اس کارواں کا حصہ بن سکتی ہے یا مشکل ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی بات بھی خارج از امکان نہیں ہے وسیم بھائی. دیکھیں, اگر جس طرح میں نے آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھا تو بھائی یونٹس کے بنانے کا, اس کے قیام کا, تو شاید ہم سب جماعتوں میں
پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس چیز کی مخالف ہو، پی ٹی آئی بھی، جمعیت علماء اسلام بھی، ان حالات میں جو حالات اس وقت پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پاکستان کے ہیں، آپ کا کے پی جل رہا ہے، آپ کا بلوچستان جل رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کے پی اور بلوچستان کی تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی یونٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو جس گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، کیا اس کی تقسیم کی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں. تو ہم نے کبھی بھی انتظامی یونٹس کا انکار نہیں کیا، لیکن نہ یہ پاکستان کے حالات ہیں کہ ان حالات میں جو ہے وہ یونٹس بنائے جائیں، نہ ہم اس حکومت کو اتنی لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے. اور پیپلز پارٹی چونکہ اس کے سب سے بڑی مخالف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والی دنوں میں پیپلز پارٹی بھی اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر ہماری شریک سفر بنے.